الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الروث والعظم زاد إخوانكم من الجن فلا تستنجوا بروث ولا بعظم. في رواية: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغاية أو بول أو نستنجي باليمين أو نستنجي بأقل من 3 أحجار أو نستنجي برجيع أو بعظم. قضاء حاجت کے آداب میں سے ایک ادب اور ایک مسئلہ جس کو ملحوظ خاطر رکھنا انتہائی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جب انسان قضاء حاجت کے لیے پانی نہ پائے یا باہر صحرا میں یا کھیت وغیرہ میں ہے، سفر میں اکثر انسان کے ساتھ اس طرح معاملات پیش آ جاتے ہیں، تو اس صورت میں ایک معاملے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور وہ ہے کہ استنجا جو ہے وہ ہڈی وغیرہ اور گوبر وغیرہ لید وغیرہ سے نہ کرے۔ نبی علیہ السلام کی مشہور حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ جنات کے علاقے میں گئے دعوت کے لیے اور انہیں دین سکھانے کے لیے، تو جنات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ کیا کہ اللہ کے رسول، یہ جو ہڈیاں ہیں یہ ہماری خوراک ہے، اور یہ جو گوبر ہے جانوروں کا، یہ ہمارے جانوروں کی خوراک ہے، تو لوگوں کو منع کر دے کہ اس سے استنجا نہ کرے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ امت کو منع فرمایا کہ ان 2 چیزوں کے ساتھ استنجا نہ کرو۔ اور نبی علیہ السلام نے ان کے لیے دعا بھی کی: لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحْمًا، کہ جو بھی ہڈی تمہارے ہاتھ لگے اس سے وافر مقدار میں گوشت آئے جو اس پہ پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ یعنی جب انسان کسی ہڈی کو پکاتے ہیں، اس کے ساتھ جتنا گوشت لگا ہوتا ہے، تو تمہارے لیے اس کا گوشت جو ہے اس سے بھی زیادہ وافر کر دیا جائے۔ اور فرمایا: وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفًا لِدَوَابِكُمْ، ہر مینگنی یا جو ہے گوبر یہ تمہارے جانوروں کا چارہ ہے۔ پھر فرمایا: فَلَا تَسْتَنْجُوا بِهِمَا، یہ لوگوں ان دونوں کے ساتھ استنجا نہ کیا کرو، فَإِنَّهَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ، یہ دونوں تمہارے جنات میں سے جو تمہارے بھائی ہیں مسلمان، ان کی غذا ہے، ان کا کھانا ہے، ان کی خوراک ہے۔ جو مسلمان جنات ہیں اور پاک جنات ہیں نیک، وہ حلال جانوروں کی جو ہڈیاں ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ کھاتے ہیں، اسے استعمال کرتے ہیں، اس پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے لیے غذا کا انتظام فرماتے ہیں۔ جبکہ جو کافر جنات ہیں اور پلیت قسم کے جنات ہیں تو وہ گندگیاں کھاتے ہیں، جانوروں کی گندگیاں یا انسانوں کی جو بھی ہو، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور اس طرح واقعات بھی کتابوں میں پڑھنے کو ملے ہیں کہ ایک شخص وہ رات کے اندھیرے میں جا کے کہیں قضاء حاجت کرتا ہے، اور پھر جب واپس آتا ہے تو اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی، اس کی طبیعت خراب ہو چکی ہوتی ہے اور وہ پریشان ہوتا ہے، گھبرایا ہوا ہوتا ہے، اور جنات پھر اسے تنگ کرتے ہیں۔ تو پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جہاں اس نے قضاء حاجت کی، پیشاب کیا تھا،
وہاں پہ گوبر پڑا ہوا تھا، اور یہ گوبر ان کے جانوروں کی خوراک ہے، اور جو کافر جنات ہیں ان کی بذات خود خوراک ہے۔ جو مسلمان جنات ہیں وہ تو خود اس کو نہیں کھاتے، لیکن ان کے جانور استعمال کرتے ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں سے جو ہے وہ احتیاط کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ اور جنات کے حوالے سے اور بھی احتیاط کی ضرورت ہے کہ آج کل یہ معاملات بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ تو جس طرح اس سے پہلے بیان کیا جا چکا کہ جب بھی واش روم جائیں تو دعا لازمی پڑھا کریں، اور سونے جاگنے کی جو دعائیں ہیں وہ بھی، اس کی بھی کوشش، صبح شام کے اذکار کی بھی کوشش ہو تو انشاءاللہ ان جنات سے حفاظت رہے گی۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کہیں اندھیرے میں پانی پھینکنا ہو تو اس پہ بھی بسم اللہ پڑھ کے جو ہے وہ پھینکا جائے، کیونکہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ کہیں پانی لوگ پھینک دیتے، وہاں جنات کا بسیرا ہوتا ہے، تو پھر وہ جنات جو ہے انسانوں کو نقصان دیتے یا تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں۔ تو یہ انسان کی جو نصیحت کے حوالے سے یہ چیزیں انتہائی ضروری ہے، نہیں تو ہماری شہری ماحول میں تو یہ چیزیں اتنی نہیں ہوتی۔ ظاہر بات ہے ہر جگہ پانی، مسجد میں بھی پانی کا استعمال ہے، اور گھر میں بھی، تو کہیں باہر سفر پہ جانا پڑتا ہے یا گاؤں دیہات میں، تو وہاں اس سے جو ہے اس کا جو ہے سامنا ہو سکتا ہے۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 پتھروں سے کم سے کوئی استنجا نہ کرے، اور ایک روایت میں ہے کہ وطر تعداد میں جو ہے پتھر استعمال کیے جائیں۔ تو یہ افضلیت کی بات ہے کہ 3 پتھر ہو یا 5 ہو یا 7 ہو، اور اگر عدد مکمل نہ ہو اور مجبوری کی وجہ سے جفت عدد جو ہے وہ ملے، تو ایک روایت میں اس طرح کے الفاظ ہے کہ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کو 2 پتھر لا کے دیے، اور ایک یا ہڈی تھی اور یا جو ہے گوبر کا ایک ٹکڑا تھا، تو نبی علیہ السلام نے اسے پھینک دیا، تو وہ جو باقی 2 پتھر تھے اس کے ساتھ استنجا کر لیا۔ اس میں کچھ روایتوں میں یہ الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں جاؤ تیسرا پتھر لے کے آؤ، لیکن جن روایتوں میں یہ الفاظ ہے کہ جاؤ تیسرا پتھر لے کے آؤ، تو ان روایتوں کی سندیں ضعیف ہے، کمزور ہے۔ تو اس لیے جو صحیح حدیث ہے اس میں یہاں تک ہے کہ صحابی 2 پتھر لایا اور ایک گوبر یا ہڈی، تو نبی علیہ السلام نے اس گوبر یا ہڈی کو واپس کر دیا، پھینک دیا، اور جو باقی 2 پتھر تھے اس کے استعمال کی بات ہے۔ تو یہ جواز کی بات ہے کہ اس طرح جو ہے وہ کرنا جائز ہے کہ 2 پتھر یا جفت عدد میں پتھر بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ طاق عدد میں ہوں۔ اور آج کل تو ویسے بھی پتھروں کا معاملہ اتنا نہیں ہے، ٹیشو کا معاملہ ہے، تو اس صورت میں ایک اور احتیاط اور ادب کا جو ہے خیال رکھنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے کہ دائیں ہاتھ سے جو ہے کوئی استنجا نہ کرے، اور دائیں ہاتھ شرمگاہ کو لگائے بھی نہ، ٹچ بھی نہ کرے۔ اور اس کے کچھ علماء نے طبی فائدے لکھے ہیں اور طبی نقصانات، تو وہ تو سائنس کے لحاظ سے اس کے بارے میں کوئی باقاعدہ رائے نہیں دی جا سکتی، لیکن ایک تجربہ جو ہے ہو سکتا ہے کہ دائیں ہاتھ جو ہے اس کے استعمال سے انسان کے دماغ پہ اثرات پڑتے ہیں اور حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ تو علماء نے تجربات کیے ہوں گے، ان کو محسوس ہوا ہوگا۔ تو بہرحال سب سے بڑی بات یہ کہ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے کہ